عید کی خوشی میں سب بھول گئے، مگر ایک بات یاد رکھنا، آج ہر طرف خوشی ہے، نئے کپڑے، فیملی، ہنسی مذاق سب کچھ ہے، لیکن ایک سوال ہے آپ سے، کیا ہم وہ سب بھول گئے جو ہم نے 30 دن کے اندر سیکھا تھا؟ اگر آپ اس سال رمضان کے روزے رکھے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ 30 دن کے لیے اپنے آپ کو بدل سکتے ہو تو کیا تم اپنی پوری زندگی کو نہیں بدل سکتے ہو؟ بدل سکتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان صرف عبادت سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان خود کو بدلنا بھی سکھاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، صرف ایک مہینہ سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی، صرف ایک مہینہ محنت کر لینے سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ آپ کی زندگی تب بدلے گی جب آپ اپنے ڈسپلن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں آپ نے جو عادتیں بنائی تھی، انہی عادتوں کو رمضان کے بعد بھی آپ کو جاری رکھنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے، ہم ان عادتوں کو اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ذرا ایک لمحہ کے لیے رک کر کے سوچے، یہ جو 30 دن گزرے ہیں نا، یہ صرف رمضان کے روزے نہیں تھے، بلکہ ایک ٹریننگ تھی، ایک ایسی ٹریننگ تھی جس کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہو۔ اسی مہینے ہم نے اپنے وقت کو بدلا، اپنی عادتوں کو بدلا، ہم نے اپنی نیند کو بدلا، ہم وہ سب کرنے لگے جو ہم باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ہم نماز پڑھنے لگے، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک کر کے رکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے خود کو ثابت کیا، خود کو پروو کیا کہ ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، ہم آہستہ آہستہ پھر سے وہی بننا شروع ہو جاتے ہیں جو ہم پہلے تھے، وہی عادتیں، وہی روٹین، وہی پرانی زندگی، وہی پرانی لائف۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا رمضان صرف 30 دن کے روزے کے لیے آیا تھا یا پھر ہمیں بدلنے کے لیے آیا؟ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، خود پر کنٹرول، اور رمضان نے ہمیں یہ بہت ہی بہترین طریقے سے سکھایا ہے۔ سوچو، رمضان میں تم بھوکے بھی تھے، تم پیاسے بھی تھے، سامنے کھانا بھی رکھا ہوا تھا، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، پھر بھی تم نے نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے خود کو روک لیا، خود کو کنٹرول کر لیا، اور یہی اصل طاقت ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا، میں یہ کام نہیں کر پاتا، میں اپنی بری عادتوں کو نہیں بدل سکتا، لیکن رمضان ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ تم اپنے خواہشات کو روک سکتے ہو، تم اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہو، تم اپنی بری عادتوں کو بدل سکتے ہو، اور یہ ہم نے رمضان میں کر کے دکھایا بھی ہے۔ تو پھر باقی دنوں میں ہمارے اندر سے یہ طاقت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ رمضان میں ہمارا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے، ہم سیریس ہو جاتے ہیں، اور باقی دنوں میں ہم اپنے آپ کو آوارہ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارے اندر آج بھی وہی طاقت موجود ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ اسے یوز نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو ہمیں رمضان سکھاتی ہے، جو پوری زندگی کو بدل سکتی ہے، وہ ہے صحیح وقت کا انتظار۔ ذرا سوچو، ہم پورا دن انتظار کرتے تھے افطاری کا، ہم بھوکے بھی ہوتے تھے، ہم پیاسے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم جلد بازی نہیں کرتے تھے، ہم کھاتے نہیں تھے، ہم پیتے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے، ایک صحیح وقت ہے، اسی وقت پر ہمیں کھانا۔ لیکن یہی چیز باقی دنوں میں دوسرے معاملات میں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز فوراً چاہتے ہیں، ہم کامیابی بھی فوراً چاہتے ہیں، سکسس بھی، پیسے بھی، رزلٹ بھی، سب کچھ ہم فوراً چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہم افطاری کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کے لیے ایک صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ محنت کرو مگر جلدی بازی مت کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بندہ صحیح وقت کا انتظار کرنا سیکھ لیتا ہے، وہی اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، اور یہ چیز رمضان نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سبق کو یاد رکھتے ہو یا پھر عید کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہو۔ اور پھر رمضان کی سب سے خوبصورت چیز تھی اپنے رب سے جڑنا۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے دعائیں کی، ہم نے راتوں میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین سے باتیں بھی کی، ہم نے رمضان کے اندر وہ سکون محسوس کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو کہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں وہ سکون کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ پھر سے وہی بے چینی ہم محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر سے وہی خالی خالی ساپن ہم محسوس کرنے لگتے ہیں جو ہمیشہ سے ہماری زندگی میں تھا، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے وہ کنیکشن توڑ دیا جو رمضان میں تھا۔ یاد رکھو، اصل سکون پیسے میں نہیں ہے، اصل سکون فیم میں نہیں ہے، اصل سکون اپنے رب سے جڑنے میں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اپنے رب کو یاد کرنے سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو تم اپنے رب سے وہ کنیکشن کبھی مت توڑنا جو رمضان میں تھا۔ جس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ اب آخر میں ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو ہمیں رمضان سکھاتی ہے، جو انسان کی زندگی کو سچ میں بدل کر کے رکھ سکتی ہے،
وہ ہے احساس۔ احساس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عبادت کرتے رہیں، بلکہ احساس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھوکے ہو تو تمہیں وہ انسان بھی یاد آنا چاہیے جو ہر دن بھوکا رہتا ہے۔ یہ احساس تمہارے دل کو نرم بناتا ہے۔ ایک احساس یہ بھی ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکتے ہو اور تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم خود کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہو۔ یہ احساس تمہیں اندر سے مضبوط بناتا ہے، اور جب تم افطاری کے لیے بیٹھتے ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تو تم ایک دوسرے کو افطاری بانٹتے ہو۔ جیسے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کی افطاری کم ہو رہی ہے تو اپنے سے اٹھا کر کے اسے دے دیتے ہو۔ یہ جو ایک دوسرے کا خیال ہے نا، یہ احساس انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اصل کامیابی۔ کیونکہ کامیابی وہ نہیں جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، بلکہ کامیابی وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، ہر طرف خوشی ہے، مگر آپ اپنے آپ سے ایک بات وعدہ کر لو کہ جو آپ نے رمضان کے مہینے میں جو کچھ سیکھا تھا اسے صرف آپ رمضان کے لیے محدود نہیں کرو گے، بلکہ آپ اسے اپنی پوری زندگی میں یاد رکھو گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے، جو لگاتار کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یاد رکھو، رمضان ختم ہوا ہے، تمہارا بدلنا ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آج تم بدل گئے تو پھر تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں، میں ہوں ذکاء اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکاء ان لائف ٹی وی۔